السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام الفسٹون زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید بڑھتے ہیں شیئر نمبر 3 کی تشریح کی طرف، لیکن میرے اس چینل پہ ہر نئے آنے والوں کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کی بٹن ضرور دباتا ہے کہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ تو اچھا، یہاں سے بڑھتے ہیں اور یہ شیئر نمبر 3 یہی ہے کہ نہ بد رقا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، نہ بد رقا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ بد رقا کے معنی ہے رہنما یا مسافر، ٹریولر۔ نہ کوئی رفیق کے معنی مسافر بھی ہے، دوست بھی ہے۔ ساتھ اپنے یعنی اپنے ساتھ۔ فقط صرف، فقط کے معنی صرف، عنایت کے معنی مہربانی، پروردگار اللہ تعالیٰ راہ میں ہے یعنی راستے میں ہے۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ شاعر اس شعر کا مفہوم کچھ اس طریقے سے بتا رہا ہے کہ آخرت کی منزل میں کوئی رہنما یا کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو تو اس راہ میں کامیابی ممکن ہے۔ یعنی اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت کی منزل میں کوئی رہنما یعنی مطلب کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو تو اس راہ میں کامیابی ممکن ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا مفہوم۔ اب اس کی جو مختصر سی تشریح ہے، لیکن اتنی مختصر بھی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ اگر یہ تشریح لکھیں گے تو آپ کو نمبر مکمل مل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ شاعر شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کے سفر کے دوران میں نہ کوئی محافظ ہمارے ساتھ ہوگا۔ محافظ کے معنی ہے حفاظت کرنے والا، اور نہ کوئی پیارے سے پیارا دوست ساتھ جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیارا سے پیارا دوست بھی ساتھ نہیں جائے گا اور نہ حفاظت کرنے والا ہمارے ساتھ کوئی ہوگا۔ اگر ہوا تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا، اگر ہوگا تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوگا۔ شعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ آخرت کا یہ پرخطر سفر ہر انسان کو تنہی طے کرنا پڑتا ہے، یعنی تنہا ہوگا، یہ کوئی بھی انسان آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی تو ایسی ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی دوست کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کوئی کسی دوست سے کہتے ہیں کہ یار مجھے تو کہیں جانا ہے، پشاور جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، راولپنڈی جانا ہے، کراچی جانا ہے، جہاں بھی جانا ہے تو ان کا دوست کہیں نہ ساتھ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ساتھ اس کا دیتا ہے۔ لیکن یہ جو سفر ہے تو یہ اکیلا طے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ تو قبر کی زندگی ہوتی ہے۔ بہرحال کوئی محافظ ساتھ نہیں ہوگا جو ہمیں منکر نگیر کی گرفت اور عذاب قبر سے بچا سکے، نہ کوئی عزیز ترین دوست اور رشتہ دار ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگا، بلکہ سفر کے دوران میں تنہائی کی جمہوریت کا احساس وہ نہ ہو۔ ظاہری بات ہے کہ جب تنہا سفر طے کرنا پڑتا ہے تو اس وقت وہ دوست کو ساتھ لے کے اس لیے لے کے جاتا ہے کہ وہ تنہائی میں ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان کے ساتھ خوب باتیں کریں تاکہ ان کا جو سفر ہے یہ آسانی سے گزرے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک اکیلے انسان جو ہوتا ہے گاڑی میں وہ ان کو نیند بھی آتی ہے کبھی کبھار بوریت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار الجھن کا بھی، اور کبھی کبھار ان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ یار کوئی یعنی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو اس غرض سے بھی اپنے دوست کو وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اور یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے بھروسہ کرنا پڑتا ہے، اعتماد کرنا پڑتا ہے، اور وہاں کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، یعنی آخرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شاعر۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا تو سفر آسانی سے کٹ جائے گا، ورنہ دکھ اور پریشانیوں کا سامنا کرنے پڑے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ سفر آخرت کے لیے اسی دنیا میں خود کو ذہنی طور پر تیار کرے، یعنی عملی لحاظ سے ان کو ایسا عمل دکھانا چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے، ایسی نیکیاں کمانی چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، ہمیں آخرت کی کھیتی میں کچھ نہ کچھ ایسی فصلیں ہمیں اگا دینی چاہیے تاکہ ہمیں آخرت میں فائدہ ہو، اور ہمیں بھیجا بھی اس لیے گیا ہے اس دنیا میں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے جائیں، تاکہ بعد میں ہمارے لیے قبر میں آسانی رہے۔ اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کسی چیز کی ڈر ہوگا، یعنی
ان کو کسی کے حوالے سے یعنی وہ خوفزدہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ یعنی ان کا جو سفر ہوگا آسانی کے ساتھ گزرے گا، کٹے گا، اور انہوں نے جب زندگی ایسی گزاری ہوئی ہوگی جو اچھی زندگی ہوگی، ظاہری بات ہے کہ ان کو یعنی اللہ تعالیٰ یعنی کامیاب و کامران کرے گا۔ یہ تو تشریح ہو گئی ہے، ابھی بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو لیے جاتا ہوں، بس اگر وہ کوئی یہ تشریح سننا چاہتے ہیں تو وہ سن سکتے ہیں، تاکہ یہ تشریح آپ کو مکمل طور پر یعنی یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ تشریح جتنی میں نے کی ہوئی ہے یہ آپ کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ آگے بھی اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ تشریح آپ کے ذہن میں مکمل بیٹھ جائے تو یہ تشریح بھی آپ سن سکتے ہو۔ اچھا، یہ جو تشریح میں کر رہا ہوں، شاعر اس شعر کی تشریح میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ شاعر اس شعر میں اس دنیا میں اگر شاعر اس دنیا میں انسان کے والے سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں اگر ایک انسان کو کسی اندیکھی اور انجانی منزلوں کا سفر درپیش ہو تو اس کے دل میں اس سفر کے بارے میں طرح طرح کے خوف، خدشات اور وسوسے وہ ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، وہ سوچتا رہتا ہے، ایک انسان سوچتے رہتے ہیں۔ اگر ایک طرف راستے کی طوالت اسے ڈراتی ہے، راستے کی طوالت یعنی جو طویل راستہ ہوتا ہے اسے ڈراتی ہے، تو دوسری طرف ناواقفیت کی بنا پر یا راستہ بھول کر منزل سے بھٹک جانے کا خدشہ بھی اسے لاحق ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اگر یہ منزل ایسی ہو، اگر یہ راستہ ایسا ہو کہ اس راستے پہ صرف چور ہی چور ہو، صرف ڈاکو ہی ڈاکو ہو، تو میں کروں گا کیا؟ مجھے یہ راستہ طے کرنا پڑے گا، اور یہ منزل میرے لیے یہ آسان ہونی چاہیے، لیکن یہ ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے۔ چور و ڈاکو کے ہاتھوں لٹ جانے کے خوف بھی اس کے دامن گیر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس یہ جو خرچ ہوتا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کی جو چیزیں ہونی چاہیے، جو خورنوش ہونے چاہیے، اس کے علاوہ ذات راہ کے ختم ہو جانے یا خورنوش یا اچانک کسی دکھ یا بیماری میں مبتلا ہونے کا ڈر بھی اسے پریشان کیے رکھتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یار شاید میں کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ کھانے کی چیزیں میرے ساتھ ختم نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اسے کوئی ایسا رہنما مل جائے، کوئی ایسا دوست مل جائے جو پہلے سے ان راستوں سے واقف ہو، ان کو واقفیت ہو، ان کو پتہ ہو، جانکاری ہو، اور کم از کم کسی ایسے ہمراہی کا ساتھ مل جائے جو دکھ یا تکلیف کے موقع پر اس کی مدد کر سکے، تاکہ ان کے اندر اتنی طاقت ہو تاکہ یہ ان کا یعنی جو بھی مصیبت ہو، مسئلہ ہو، تاکہ یہ ان کے ساتھ بن کر، ان کا دوست بن کر کیا یعنی ان کے کام آئے اور یوں اس کا سفر آسانی سے کٹ جائے۔ لیکن موت کا سفر اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ تو تھا زندگی کا جو سفر تھا، لیکن موت کا جو سفر ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ موت کے سفر جو ازل سے جاری ہے، ازل جو دنیا کا جو پہلا دن تھا اور ابد تک جاری رہے گا، جو دنیا کا آخری دن ہوگا، ہر شخص کو اکیلے اور تنہا ہی طے کرنا پڑتا ہے۔ اس راہ میں کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی رہنمائی کرنے والا، کوئی راستے دکھانے والا نہیں ہوگا۔ رہنما مطلب یہ نہیں راستے دکھانے والا، اس لیے کہ جو لوگ بھی اس سے پہلے اس راستے پہ جا چکے ہیں کبھی مڑ کر واپس نہیں آئے، مڑ کر مطلب واپس نہیں آئے۔ ظاہری بات ہے کہ جو مر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو وہ واپس آ سکتے ہیں کہ دوسروں کو اس راستے کی مشکلات و مصائب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا سکے کہ یہ راستہ ایسا ہے، یہاں یہ منزل ایسی مشکل ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے پر اور اپنی تمام تر عقل و دانش کے باوجود اس دنیا میں آنے سے پہلے اور موت کے بعد کے مراحل کے بارے میں آج تک کچھ نہیں جان سکا، یہ انہوں نے کوئی بھی جانکاری حاصل نہیں کی ہے۔ لیکن علماء یہاں بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کو یعنی آخرت کے سفر کے حوالے سے آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ یعنی آپ سے راضی ہو۔ آپ کی زندگی من چاہی زندگی نہیں ہونی چاہیے، رب چاہی زندگی بنانی چاہیے۔ اگرچہ مذہب ہمیں آخرت کی زندگی اور وہاں پر ملنے والی جزا اور سزا کے بارے میں ضرور بتاتا ہے، لیکن دنیا میں آنے والے جس عدم سے وجود میں آتے ہیں وہ کیا ہے اور کیسا ہے، اور پھر موت کے بعد انسان کس حال میں اور کس جہان میں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اقبال جیسا فلسفی شاعر بھی اس سوال کو کچھ یوں ہی بتاتا ہے، کچھ اس طرح رقم طرح سے کہتے ہیں کہ یہ شعر ہے: نہ سمجھا آج تک کوئی کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے، کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے۔ موت کے اس سفر میں کیا یہ موت کے سفر میں ہمارے جان سے پیارے عزیز رشتہ دار دوست میں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتا، یعنی اگر وہ ساتھ دیتا ہے تو قبر تک تو وہ جائیں گے، لیکن قبر سے واپس آئیں گے
کیونکہ قبر میں تو ہم اکیلے اتارے جائیں گے۔ زندگی میں یہاں پر ہم پر اپنی جان جیسی قیمتی اور عزیز شے قربان کر دینے والے کے دعوے کرنے والے یہ لوگ موت کا وقت آنے پر ہمیں بالکل بیار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، بالکل یعنی ہمیں تنہا چھوڑتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ روپیہ یا زیادہ سے زیادہ وہ روپیہ تو خرچ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، لیکن آخرت کا جو سفر شروع ہوگا وہاں تو کوئی روپیہ کام نہیں آئے گا کہ اپنی قرابت۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو قرابت والے لوگ ہوتے ہیں، جو قریب لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور پھر محبت اور دوستی کا ثبوت دینے تک زیادہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قبر تک تو آ جاتے ہیں اور ان کا جو رشتہ ہوتا ہے تو یہاں تک تو ختم نہیں ہوتا، نہیں ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہاں تک جب وہ آتے ہیں پھر قبر میں مٹی یا مٹھی بھر مٹی ڈال کر وہ چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر انسان کو موت کے سفر بڑی بے چارگی اور بے بسی کے عالم میں اکیلے ہی طے کرنا پڑتا ہے۔ اس شعر کے حوالے سے ایک شعر میں آپ کو عرض کر لوں کہ راہ فنا میں برق کس نے دیا کسی کا ساتھ، راہ فنا میں برق کس نے کسی کا ساتھ، یعنی راہ فنا میں برق کس نے دیا کسی کا ساتھ، پہنچا کہ دوست قبر تک سارے چلے گئے، پہنچا کہ دوست قبر تک سارے چلے گئے۔ اس پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں آتش تشریح شعر میں کہنا کچھ اس طرح کیا چاہتے ہیں کہ آخرت کا جو سفر ہے دنیا کے سفر کی طرح نہیں ہے، دنیا کی سفر سے بالکل مختلف ہے۔ اس سفر پر جانے کے لیے انسان کو کوئی دوست، رہنما، ساتھی نہیں ملتا، صرف اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے۔ یہ سفر میں اس کی ساتھ شامل حال ہوگی اور مہربانی اللہ تعالیٰ کی جب ہوگی تو یہ سفر اس کا آسان ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر آخرت کے اس سفر کو کامیابی سے طے کرنے کی امید رکھتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک ہم خیالی ہی ہے۔ مطلب اگر ایک انسان ہے کہ وہ کہتے کہ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہے، لیکن ان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی عبادات پہ ہمیں یعنی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عبادت قبول نہ ہو، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے دنیا میں کہ وہ کام لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، نہ کہ نقصان کے لیے۔ صرف ہم زیادہ تر لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے پھر ہم سارے لوگ مسلمان بن جاتے ہیں، ہم سارے یعنی پکے مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جگہ جگہ یعنی صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، لیکن جب رمضان چلا جاتا ہے تو پھر سارے لوگ ان سارے نیک اعمال کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے عدل و انصاف کے کڑے اصول پر پورا اترنا ہم جیسے گناہگار انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم یہ غرور کریں کہ یہ ہماری جو عبادات ہے، یہ عبادات ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گی یا ہمیں فائدہ دیں گی، لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو ساتھ شامل حال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں جنت جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اللہ کی مہربانی بے حد ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی لامحدود ہے۔ اس کی رحمت اور مہربانی اپنے بندوں کی تمام خطاؤں سے درگزر کر کے تمام جتنے بھی گناہ انسانوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں گناہوں کو بخش دے گا یا انہیں اپنی رحمت کی آغوش پہ لینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اقبال کے الفاظ میں میں اگر ایک اور شعر بھی عرض کر لوں، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز میں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تشریح آپ سمجھ چکے ہوں گے، یہ تشریح آپ کے لیے کافی ہے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔